الرحمن الرحیم فخلهم يعملون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلهم رواہ مسلم۔ ماقبل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث چل رہی تھی اور اس کے سارے اشکالات اور جوابات جو تھے وہ دے دیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کو کیوں مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ چلو ان کو چھوڑ دیجیے۔ وَأَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھو کہ یہاں پر جمع لائے ہیں، مفاتیح الجنہ یہ جمع ہے اور شہادت لا الہ الا اللہ یہ جو ہے یہ مصدر ہے۔ تو مبتدا اور خبر میں جو ہے وہ مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے شہادت یہ مصدر ہے، یہ قلیل و کثیر سب پر صادق آتا ہے، یہ قلیل و کثیر سب پر ثابت آتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ سمجھو کہ مفاتیح جمع لائے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی جنت کی چابیاں ہیں، ایک چابی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو لا الہ الا اللہ کو ذکر کیا ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے جب جمع لائے ہیں کہ بہت ساری چابیاں ہیں، کہ پھر تو اس سے جو اتفاق ادیان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب دین یکساں ہے، بس جو اللہ کو مانتا ہو پھر وہ کیسے بھی عمل کرے، ان سے تو اس کی تائید ہوتی ہے، اس سے تو ان کی تائید ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بمنزل واحد ہے، یعنی مفاتیح یہ بمنزل واحد ہے، ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ کی اتباع ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَنْ عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان وكنت منهم فبيننا أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما ثم أقبل حتى سلم علي جميعا فقال أبو بكر ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدقت عثمان قد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل قال ما هو قلت توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر قلت يا رسول الله من نجاة هذه الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني كلمة التي أرزت على عمي فردها فهي له نجاة رواہ احمد۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو حالت ہے وہ مختلف ہو گئی۔ کچھ صحابہ ایسے ہو گئے جو کہ گم شدہ ہو گئے، کچھ صحابہ ایسے ہو گئے جن کو ہوش ہی نہیں رہا، کچھ صحابہ ایسے ہو گئے یعنی حضرت عمر جیسا جری تلوار نکال کر یہ کہنے لگے
کہ اگر کوئی یہ بولے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض حضرات یہ کہنے لگے کہ نبی تو زندہ ہے، بعض حضرات یہ کہنے لگے کہ بھئی جب نبی چلے گئے تو دین بھی ختم ہو گیا، یعنی لوگوں کے مختلف طبقات ہو گئے۔ لیکن ابو بکر نے اس وقت میں جرأت دکھائی اور تمام لوگوں کو ایک دین پر جمع کر دیا اور فرمایا من یعبد محمدن فقد محمد قد مات، کہ جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو اس دنیا سے چلے گئے۔ ومن یعبد اللہ فاللہ حی، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ ومن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا فہو حی، تو اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہی حضرت عمر نے سب کو حوصلہ دیا۔ تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حزنوا علیہ ای علی وفاتہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غمگین ہو گئے۔ حتی کاد بعضهم یوسوس حتی کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ بعض جو ہے وہ وسوسے میں پڑ گئے۔ قال عثمان، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے فرمایا وکنت منہم، کہ میں بھی انہی میں سے تھا۔ فبیننا انا جالس مر علی عمر، کہ میں بیٹھا ہوا تھا، متفکرن یا متحزن یا غمگین بیٹھا ہوا تھا، یا متفکر بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم جو ہے میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام کیا، اور میں نے جو ہے فلم اشعر به، اور مجھے اس کی خبر نہ ہوئی۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ عنہما، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو یہ شکایت کی کہ آج جو ہے ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے جو ہے جواب نہیں دیا۔ ثم اقبل حتی سلم علی جمیعا، پھر دونوں میری طرف متوجہ ہوئے اور دونوں نے مجھ کو سلام کیا۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر فرمانے ما حملک علی الا ترد علی اخیک عمر السلام، کہ اے عثمان تجھ کو کیا مشکل پیش آ گئی، کیا بات پیش آ گئی کہ تو نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ قلت، تو میں نے فرمایا ما فعلت، میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ فقال عمر بلا واللہ لقد فعلت، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ نے ایسا ہی کیا۔ قال قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، کہ مجھے اس چیز کی خبر نہیں ہوئی ہے کہ آپ میرے پاس آئے اور مجھے سلام ہی کیا۔ او بہما، دونوں ہی چیزوں کی خبر نہیں ہوئی ہے مجھے۔ قال ابو بکر صدق عثمان، کہ حضرت عثمان سچ فرمائے، قد شغلک عن ذلک امر، کہ مشغول ہو گئے اس عظیم معاملے کی وجہ سے۔ فقلت اجل، تو میں نے فرمایا کہ ہاں۔ قال ما ہوا، تو فرمایا وہ کیا ہے؟ قلت، کہ میں مشغول ہوں گے کسی عظیم معاملے کی وجہ سے۔ فقلت اجل، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ قلت توفاہ اللہ نبیہ قبل ان اسلہ ان نجات هذا الامر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے قبل اس سے کہ میں ان سے پوچھتا نجات کے معاملے میں۔ قال ابو بکر قد سألته عن ذلك، حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تھا۔ فقمت الیہ، تو میں ان کی طرف کھڑا ہو گیا۔ وقلت له بأبی انت وأمی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ انت حق بہا، کہ آپ ہی زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ قال ابو بکر قلت یا رسول اللہ، ابو بکر فرمانے لگے میں نے کہا اے اللہ کے رسول، من نجات هذا الامر، کہ اس معاملے کا چھٹکارا، یعنی اس سے ای شیء نجات هذا الامر،
کہ اس چیز سے چھٹکارا کیسے پائیں گے ہم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على امی فردها فهي له نجات. تو فرمایا کہ جو شخص مجھ سے کلمہ قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو رد کر دیا، فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، تو یہ کلمہ جو ہے اس کے لیے نجات ہوگا. اب امر سے مراد من نجات هذا الامر، اس سے مراد جو ہے وہ یعنی جنت میں جانا ہے، جہنم سے چھٹکارا. رواہ احمد. وعن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إنما يعزمهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. قلت فيكون الدين كله لله. رواه أحمد. تو یہ فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض، کہ کوئی گھر اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، پکا ہو یا کچا ہو، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اپنا کلمہ اس کے اندر داخل فرمائے گا. ہر گھر کے اندر اسلام کا کلمہ پہنچنا ہے. تو اب زمین سے مراد کون سی زمین مراد ہے؟ یا تو اس سے مطلق زمین مراد ہے، یہ ہوگا پھر قرب قیامت کے درمیان، یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عرب کی زمین ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہو چکا ہے. بعز عزیز و ذل ذلیل، جو عزت کے ساتھ قبول کرے گا اس کو عزت ملے گی اور جو ذلت ہوگا اس کے تابع ہو جائے گا. پھر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تمام غلبے، تمام وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اور بھائی اس سے مراد جو ہے وہ دین کا غلبہ مراد ہے. ہر شخص اسلام کے اندر داخل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد غلبہ مراد ہے. اب غلبہ بھی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ سب لوگ مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے، ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ دلائل میں جو ہے سب پست ہو جائے، اگر کوئی بلندی پر رہے تو اسلام رہے. اور الحمدللہ آج بھی اسلام بلند ہے، پہلے بھی اسلام بلند تھا، شروع سے ہی اللہ نے اسلام کو بلند رکھا ہے. ان وہب بن منبت رضی اللہ عنہ قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. رواه البخاری فی ترجمۃ باب. تو ان سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں، بلا کہ ضرور. تو فرمایا کہ لیس مفتاح، ان کے نہیں ہے کوئی چابی مگر اس کے کچھ دندانے ہوتے ہیں. فَإِذَا جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، کہ جب آپ ایسی چابی لاؤ کہ جس کے اندر دندانے ہوتے ہیں تو دروازہ فوراً آپ کے لیے کھل جائے گا، اور اگر آپ ایسی چابی لاؤ گے کہ جس میں دندانے نہیں ہوتے ہیں تو دروازہ فوراً نہیں کھلے گا. فی ترجمۃ الباب. تو اب یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ یہاں پر چابی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس وجہ سے دی گئی ہے کہ بھئی چابی کے اندر جو دندانے ہوتے ہیں، کلمہ جو ہے وہ چابی ہے اور دندانے جو ہے وہ اعمال ہے. تو اعمال بھی ہونے ضروری ہے. اگر کوئی شخص اعمالوں کے ساتھ جائے، یعنی ایمان بھی ہو، یہ چابی ہے، اور یہ اعمال بھی ہو، تو پھر تو فوراً داخلہ پکا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان دندانوں کو کاٹ دے، چابی کو پلین کر دے، تو میرے بھائیو جنت میں تو پھر بھی جائے گا لیکن وہ جانا مشقت والا ہوگا. جس طریقے سے گھر میں جانا مشقت میں آ جاتا ہے، مثلا کسی کے دندانے کی کوئی چابی ہو اور اس چابی کے تمام دندانے گھس دیے جائے، پھر اس میں اندر آنا دیکھو کتنا مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اعمال نہیں کرے گا تو کان کھول کر سن لو، تو پھر جنت میں جانا بھی اسی طریقے سے مشکل ہو جائے گا جیسا کہ گھر کے اندر آنا مشکل ہو جاتا ہے.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله متفق عليه. تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اسلام لائے اور اس کا اسلام جو ہے اسے خوبصورت معلوم ہو، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، بس وہ ایک نیکی کرے گا تو اس کی جو نیکی ہے 1 سے 700 تک لکھی جائے گی، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور برائی جو ہے اسی کے مثل لکھی جائے گی، تکتب مثل حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے اللہ سے ملاقات کرے، متفق علیہ۔ تو بھئی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها، کہ اگر کوئی شخص نیکی لائے گا تو ایک نیکی کا جو ثواب ہوگا وہ 10 گنا ہوگا، اور اگر وہ کوئی برائی لائے گا تو ایک برائی کا بدلہ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ اور میرے بھائیو اس 70 پر زور دے رکھا ہے، دیکھو یہاں پر 700 تک ہے، اور یہ 700 تک ملنا یہ کس اس میں ملے گا؟ بحسب الاعمال والاشخاص والاحوال او لمجردت الافضال واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو میرے بھائیو یہ شخصوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یہ اعمال کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور یہ احوال کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ بھائی کبھی فضیلت آتی ہے وقت کی وجہ سے، کبھی فضیلت آتی ہے جگہ کی وجہ سے، کبھی فضیلت آتی ہے شخص کی وجہ سے۔ یہ اچھی سمجھ میں آ گئی۔ شخص کی وجہ سے فضیلت، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ بھئی دیکھو ان کے اعمال جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے صحابہ کے بعد کوئی شخص جو ہے ایک احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کی اس ایک جوں کی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو شخصوں کی فضیلت ہے، یہ ان اشخاص کی فضیلت ہے، یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو محمد رسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھے اور جان لینے کے لیے بھی تیار تھے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور پھر جو ہے کبھی فضیلت آتی ہے جگہ کی وجہ سے، جیسے کہ کوئی شخص جو ہے مکہ میں نماز پڑھے تو 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، مدینہ میں پڑھے تو 500 کے یا 5,000 کے برابر ہے، 50,000 کے برابر ہے، یا تو اور اسی طریقے سے کوئی پھر جو ہے قبا میں پڑھے تو اس کا الگ ثواب ہے، دیکھو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جگہوں کی فضیلت ہے۔ پھر جو ہے زمانے کی وجہ سے فضیلت آتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص جو ہے رمضان کے اندر عبادت کرتا ہے تو وہاں پر یہ جو فضیلت آئی ہے یہ رمضان کی وجہ سے فضیلت آئی ہے یہ۔ اور کبھی احوال کی وجہ سے فضیلت آ جاتی ہے۔ احوال یہ ہے کہ انسان مخلص بن جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اس میں جو رضا الہی ہوتی ہے اور کوئی غرض نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے زیادہ دینا چاہے زیادہ دے دیتا ہے۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ 700 سے زائد نہیں ہوگا، تو وہ جو دوسرے فرماتے ہیں کہ نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے کم دے، جسے چاہے زیادہ دے سکتے ہیں، کوئی 700 کی قید جو ہے یوں نہیں ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان، اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ما علامتہ، کہ علامت اس کی علامت کیا ہے، ای شعبہ یعنی اس کے شعبے کیا ہے، ای صفاتہ یا اس کی صفات کا ہے، تو فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ قال یا رسول اللہ بل اسم، کہ گناہ کیا ہے، قال اذا حاک فی نفسک شیء فتعہ،
रवाहु अहमद। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हुम से यानी लोग वो फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईमान की शोबे क्या है, या ईमान की अलामतें क्या है, या ईमान के सारे मतलब हो सकते हैं इसके, या ईमान की खसाइस क्या है, खसलतें क्या है। तो फरमाया कि जब तुम कोई नेकी करो, उन नेकी के करने की वजह से आपके दिल में खुशी हो, और जब कोई बुराई करो तो आपके दिल में जो है रंज हो, आप उसको छोड़ दे। ये ईमान है। यानी अच्छे जो लोग होते हैं वो नेकी करते हैं, बुरे जो लोग होते हैं वो हमेशा बुरा ही करते हैं, अच्छा नहीं करते। और मेरे भाइयों, इन हाथों से अच्छा करना चाहिए। जहां तक हो सके किसी का फायदा करो। अगर हमसे फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी मत करो। किसी के साथ जुल्म मत करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो। अगर आज आप करोगे तो कल भुगतना तो जरूरी है, भुगतना तो जरूरी है। और जब भुगतोगे तो मेरे भाइयों फिर बुरा करते ही क्यों, बुरा मत करो। तो यही है कि भाई अच्छी चीज आपके दिल में फरहत खुशी पैदा कर दे, बुरी चीज आपको गमगीन कर दे। ये ईमान की अलामत है, ईमान की खसलतें हैं। फिर वन अमर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر أي على الدين کہ اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ کون ہے اس معاملے پر؟ قال حر و عبد، فرمایا ہر آزاد اور غلام۔ اس سے مراد یا تو آزاد اور غلام ہی ہے، یا پھر اس سے حر سے مراد ابو بکر ہے اور غلام سے مراد جو ہے حضرت بلال یا اسامہ ہے۔ یہ چیز آگے سمجھ میں۔ اور یا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مراد ہو سکتے ہیں عبد سے، یعنی عبد کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اور ان کو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ وہ بچے ہیں۔ قلتم الاسلام، یہاں پر بھی ساری چیزیں وہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں، وہ ای علامتہ او شعبہ او کمالہ او صفتہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ طیب الکلام اطعام الطعام، فرمایا اچھا کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اب اچھا کلام یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات بولنا۔ اچھا کلام یہ ہے کہ حق بات بولنا، اور یہ ہے کہ جب بھی بولو حق بولو۔ علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جب بھی بولو حق بولو۔ حق بولنا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر بولو۔ ایک تو یہ ہے کہ حق بولو، ایک یہ ہے کہ اچھی بات اچھے انداز میں بات کرو۔ اطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ان دونوں اعمال کی خصوصیت کیوں کی ہے یہاں پر؟ ایک تو اچھا بولنے کی، ایک کھانا کھلانے کی۔ تو وہ آدمی یا تو بخیل ہوگا یا نکچڑا ہوگا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استاد تھے، معلم تھے۔ پوچھا مل ایمان، کہ ایمان کیا؟ قال الصبر والسماحہ، فرمایا کہ صبر ہے اور سماحت یعنی سخاوت ہے۔ تو صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد چاروں معنی ہیں، یعنی الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، الصبر عن المعصیہ، معصیت سے کٹ جانا، الصبر علی البلاء، کہ بلاؤں پر صبر کرنا۔ لیکن ہمارے یہاں صبر جو ہے میت کے ساتھ خاص ہو گیا، کہ جب کوئی مر جائے گا پھر کہتے ہیں بھائی صبر کرو، بھائی صبر کرو، اس سے پہلے کوئی صبر نہیں۔ صبر کے معنی آتے ہیں جم جانے کے یا کٹ جانے کے، معصیت سے کٹ جانا، اطاعت پر جم جانا، بلاؤں پر جو ہے خود کو رو کے رکھنا، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ بس سماحہ، اور سخاوت کرنا۔ سخاوت کرنا یعنی یہ ہے فی الدنیا والاحسان والکرم للفقراء، کہ فقراء کے لیے احسان اور کرم کا معاملہ کرنا۔ یا یہ ہے کہ الصبر علی المفقود، یعنی صبر کرنا کھوئی ہوئی چیزوں پر، والسماحۃ بالموجود، اور کشادگی کرنا جو چیز موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز کھو گئی ہے، چلی گئی ہے اپنے سے، میں نے بھی بتایا، تو وہاں پر جو ہے اس پر صبر کرنا۔ پھر جو ہے اس پر رنج ملال ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھ جانے، یہ درست نہیں۔
اور سماح جو چیز موجود ہے ان میں انسان جو ہے سخی بن جائے. مثلا میرے پاس جو ہے 10 روپے ہیں، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو میں 10 روپے جو ہے فوراً اٹھا کر دے دوں. تو یہ سخاوت ہے. تو یہ فرمایا قال قلت ای الاسلام افضل قال من سلم المسلم من لسانه ویدی. پوچھا کہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ تو پوچھا سب سے ای الاسلام افضل، فرمایا من سلم المسلم من لسانه ویدی، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. پیچھے اس کی تشریح گزر چکی تھی کہ زبان کو مقدم کیا ہے اور ہاتھ سے کیا چیز مراد ہے. اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ زبان کو مقدم اس وجہ سے کیا ہے کہ غیب کو بھی اور حاضر کو بھی دونوں کو نہیں چھوڑتی ہے، زندوں کو نہیں چھوڑتی ہے، جو مردہ ہے ان کو نہیں چھوڑتی ہے، نہ پاس کو چھوڑتی ہے نہ اس کو چھوڑتی ہے. قال قلت ای الایمان افضل قال خلق حسن، اچھے اخلاق. میرے بھائیو، جسے اللہ تعالیٰ نے اخلاق اچھے عطا فرما دیے میرے بھائیو، اس کے مزے ہی مزے ہیں. قال قلت ای الصلاة افضل قال طول القنوت، فرمایا کہ لمبی قراءتہ وخشوعہ ورکوعہ، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں. قال قلت ای الہجرت افضل، پوچھا کہ بہترین ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو جو کہ آپ کے رب کو ناپسند ہے، جو آپ کے کراہیت تنزیہی یا کراہیت تحریمی. تو ہجرت کی بھائی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ چیزیں بتلا دی تھی کہ ہجرت کی کتنی قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہجرت الی الحبشہ، ایک یہ ہے مکہ سے مدینہ، ایک یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ، ایک دار الاسلام سے دار الکفر سے دار الاسلام جانا، یہ ہو گئی. اور ایک یہ ہے مانع اللہ عنہ، کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرے. قال ای الجہاد افضل قال من عقیر جوادہ وأہدی قدمہ، کہ آپ ان کی پونچھ کو کاٹ ڈالے اور خون کو بہائے. یہ ہے. قال ای الساعۃ افضل قال جوف اللیل الآخر، کہ آدھی رات میں اٹھنا. اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ تہجد کی نماز جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے؟ کہ انسان ابعد عن الریا، کہ ریا اور تکبر سے انسان دور ہوتا ہے اس وقت میں، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے قریب ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کو پوری کرانے والا کہ میں اس کی حاجتوں کو پوری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس وقت میں قریب ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے اور اس وقت میں اٹھنا بڑا مشقت والا ہوتا ہے. وَأَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ای کلامہ، یا مفعول ثانی ہے یا کلامہ ہے، یہ حال ہے. من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ؟ قال دعهم یعملوا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، غفر لہ، اللہ اس کو بخش دیں گے. قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ، تو کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ تو فرمایا دعهم یعملون، تو فرمایا کہ رہنے دو، یعملو، ان کا عمل کرنے دو. اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، وہ یہ ہے کہ پہلی حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، اور یہاں پر منع کیا ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 2 طبیعت ہوا کرتی تھی، کبھی جمال ہو جایا کرتا تھا، کبھی جلال ہو جایا کرتا تھا. تو جمال کی صورت میں جو ہے آپ علیہ السلام خوشخبری دے دیتے تھے، اور یہاں پر جو ہے اعتدال والی حالت ہے.
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، نبی کبھی بھی مغلوب الحال نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں نے پھر وہ بدر کی دعا دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں چھوٹی سی پونجی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اگر یہ پونجی آج ہلاک ہو گئی، اس روئے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے پیچھے سے پکڑا، یہاں پر ہاتھ رکھا کہ کہنے فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، بس اب مدد آنے والی ہے، اب تو مدد آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول جو ہے ایسے دعا مانگے اور مدد نہ آئے۔ تو انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الاعمال، حضرت معاذ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل الایمان، سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ۔ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، رواه أحمد۔ تکرہ ما تکرہ لنفسك۔ تو پوچھا کہ اللہ کے لیے ہی آپ کا کسی سے محبت کرنا ہو، اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض کرنا ہو، اور اپنی زبان کو آپ اللہ کے ذکر میں چلائیں۔ تو پوچھا وما ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیا؟ قال ان تحب، کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، ان تحب للناس ما تحب لنفسک، اور فرمایا جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو، رواہ احمد۔ بھائی یہ ایمان کی جو ہے علامتیں ہیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اب دیکھو گے ایمان، اسلام، ان کو سب کو باب سے جوڑنے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ کوئی لفظ دیکھو، اگر محدثین کے حساب سے جوڑتے ہو، دین، اسلام، ہدایت، جہاں پر بھی کوئی چیز آ جائے تو اس کو جو ہے ایمان کے معنی میں لے لیتے ہیں یا اسلام کے معنی میں لے لیتے ہیں، تو اس کو باب کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور پھر اس کے جوابات جو ہیں وہ سارے ذکر کر دیے گئے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ جو باب الکبائر وعلامات النفاق شروع ہوگی۔